آپ جنگ سے لاہور پہنچ چکے تھے۔ پاس ضروری سامان کے علاوہ صرف کتابیں تھیں۔ آنگن میں 2 پھول کھل چکے تھے، بیٹی فاطمہ اور بیٹا حسن۔ لاہور پہنچتے ہی انہوں نے والد صاحب کے دوست عبدالستار خان نیازی صاحب سے رابطہ کیا۔ نیازی صاحب نے انہیں مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے چیف جسٹس لاہور جسٹس شمیم حسین قادری صاحب اور جسٹس غضنفر گوندل سے مشورہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے پریکٹس کی بجائے پڑھانے کو ترجیح دی اور پنجاب یونیورسٹی میں لا لیکچرار کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے۔ قابلیت کے پیش نظر فوری طور پر سلیکٹ ہو گئے۔ یوں وہ فیملی سمیت اولڈ کیمپس کے کوارٹر پر شفٹ ہو گئے۔ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہیں پڑھانے میں لطف محسوس ہونے لگا۔ ہر گزرتا دن شہرت میں اضافہ کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کیمپس میں ان کی قابلیت کا چرچا پھیل گیا۔ عیسیٰ خیل کی طرح پنجاب یونیورسٹی میں بھی لیکچر دیتے وقت طالب علموں، یونیورسٹی سٹاف اور اساتذہ کی کثیر تعداد جمع ہو جاتی۔ اس کی وجہ علم نہیں، اندر کی آگ تھی۔ الفاظ نہیں، حقیقت کی منظر کشی تھی۔ ان کا ایک لیکچر پوری کی پوری کتاب کے مواد کے برابر ہوتا۔ حلقہ احباب مختصر عرصہ میں بہت وسیع ہو گیا۔ ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک سمارٹ سے شخص نے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ السلام علیکم، مجھے ایس ایم ظفر کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اندر تشریف لائیے۔ دراصل میں نے آپ کی علمی قابلیت کی بڑی تعریف سنی ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے لاہور میں ایک ایسا نوجوان اسکالر آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عقل کے خزانوں سے جی بھر کے نوازا ہے۔ آپ سے ملنے اور دوستی کرنے کی بڑی خواہش تھی کہ آپ مجھے اپنی دوستی کا شرف بخشیں گے۔ یوں اس دن سے ایس ایم ظفر صاحب سے دوستی ہو گئی۔ اسی طرح حکیم سعید صاحب ایک دن گھر آ پہنچے اور پھر حکیم سعید صاحب کی دعوت پر شام ہمدرد کے تحت کئی شہروں میں کانفرنسوں سے خطاب کیا۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں شام ہمدرد کے تحت 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ موضوع تھا اسلام کا فلسفہ احسان۔ اس کانفرنس میں ان کے خطاب کو سننے کے بعد حکیم سعید صاحب نے آپ کا ماتھا چوما اور گہری محبت کے عالم میں بولے، پاکستان اور عالم اسلام کو آپ پر فخر ہے۔ شکاگو، امریکہ کی ناردرن یونیورسٹی کے وائس چانسلر مسٹر الخوئی جو اس کانفرنس کے مہمان تھے، ایک پورے وفد کے ساتھ کانفرنس میں تشریف لائے تھے، آگے بڑھے، آپ سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے، آپ کے خیالات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہم آپ کو ایک آفر دینا چاہتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس پر غور کیجیے گا۔ جی، آپ بیان کیجیے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے علم کو یہاں تک ہی محدود نہ رکھیں اور ہماری یونیورسٹی میں بھی فل پروفیسر کی حیثیت سے پڑھاتے ہوئے اس علم کو امریکن قوم تک بھی بانٹیں۔ علم کا کوئی معاوضہ تو نہیں ہوتا، تاہم آپ کو جو پیکیج دیں گے وہ پاکستانی روپیوں میں 2.5 لاکھ روپے کے قریب ہوگا۔ آپ مسٹر الخوئی کی پوری بات سن کر ہلکے سے مسکرائے اور نرم لہجے میں کہا، بہت شکریہ آپ کی اس آفر کا۔ دراصل مجھے اپنے وطن میں رہتے ہوئے بہت سے کام سر انجام دینے ہیں۔ فی الحال میں معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم ہمیشہ آپ کے منتظر رہیں گے۔ شاید ان امریکن وائس چانسلر صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیا پاکستانی قوم نے بھی ان سے اس طرح استفادہ چاہا جس طرح امریکن وائس چانسلر صاحب اپنی امریکن قوم کے لیے چاہتے تھے؟ طاہر کا وہ سفر شروع ہو چکا تھا جس کی خاطر انہوں نے اپنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کی راتوں کو جاگ کر گزارا تھا۔ جس سفر میں ایک ایک سہارے سے محروم ہوتے چلے گئے، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اور بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ آزمائشوں کا سلسلہ گو اب بھی قائم تھا، مگر اب ایک دوست اپنے حقیقی دوست کی مرضی و منشا کو جان چکا تھا۔ طائف کی وادیوں سے کرب و بلا تک کے اسباق ازبر کر چکا تھا، رائے عزیمت کی شرائط کو جان چکا تھا، عشق کی منزل کو پانے کے لیے سر نیزوں پہ سجا کر بھی صبر و رضا کے تقاضے جان چکا تھا، مایوسیوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں آس و امید کے دیے جلانے کا فن جان چکا تھا۔ اس لیے اب ہر آنے والی آزمائش اور مصیبت میں لذت ملنے لگی تھی۔ اب غم و اندوہ کے بادل چھٹنے لگے تھے، اب عزم و یقین کی دولت میسر آ چکی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جوں جوں شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا، گھر کے مالی حالات مخدوش تو ہوتے جا رہے تھے،
غربت کا سایہ تعاقب میں تھا، ذمہ داریاں زیادہ اور تنخواہ قلیل تھی۔ مہینے کے آخری دنوں میں نوبت فاقوں پہ آ جاتی۔ ان کے کولیگز میں عابد حسن منٹو، اعجاز بٹالوی، ڈاکٹر خالد رانجھا چودھری فاروق، جسٹس عارف چودھری، جسٹس عامر رضا خان جیسے افراد شامل تھے۔ ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے یونیورسٹی کا ہر طالب علم بے پناہ عزت کرتا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن لا کالج کے پرنسپل شیخ امتیاز علی ان سے ملنے کے لیے گھر آ پہنچے۔ پرنسپل صاحب کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ خیریت، آپ کچھ فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ جی، میں شدید دباؤ میں ہوں۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ ہاسٹل کے طلباء بدتمیزیوں کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ وہ اتنے خود سر ہو چکے ہیں کہ کسی ٹیچر کی عزت محفوظ نہیں۔ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ٹیچر بھی وہاں سپرنٹینڈنٹ کے طور پر چارج سنبھالنے کو تیار نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں بطور وارڈن سپرنٹینڈنٹ چارج سنبھال لیں۔ تمام طالب علم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ہی اس جناتی ہاسٹل کے نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ اس جناتی ہاسٹل اور وہاں بسنے والے جادوگروں کے کارناموں سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ ان حالات میں وہاں کا کنٹرول سنبھالنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈسپلن کو ان کی نظروں کے سامنے پامال کیا جائے۔ بگڑے سسٹم کو درست کرنے کی خاطر انہوں نے چارج سنبھال لیا۔ سب سے پہلے ملازموں کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملازموں کی کل تعداد 70 کے قریب تھی۔ بہت جلد انکشاف ہوا کہ ہر ملازم سر تا پا کرپشن میں ملوث ہے۔ طالب علموں کی ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کھانا، سامان چوری کرنا، میس کے لیے خریدے جانے والے سامان پر کمیشن، چینی کی بوریوں میں ہیرا پھیری، گھی کی کنستروں کو غائب کرنا، یہ وہ عادات تھیں جو ملازمین کے معمولات میں شامل تھیں۔ انہوں نے تحقیق مکمل کی، ملازمین کو طلب کیا۔ آپ لوگوں کی ملی بھگت سے ہر ماہ 70,000 روپے کے قریب رقم کرپشن کی نظر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی چھان بین مکمل کر لی ہے اور میرے پاس ہر چیز کے شواہد موجود ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ آپ لوگ مستقبل میں اپنی اس روش کو ترک کرنا پسند کریں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا چاہیں گے؟ سبھی ملازمین نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معافی مل سکتی ہے، مگر ایک شرط پر۔ سب سے پہلے تو آپ کو حرام رزق سے پرہیز کرنی ہوگی۔ میں کچھ عرصہ کے لیے آپ لوگوں کا جائزہ لوں گا۔ اگر تو آپ نے میری بات مان لی اور کامل توبہ کر لی تو میں ہر ماہ تنخواہ کے علاوہ آپ کو بونس بھی دوں گا۔ اس اضافی بونس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ میس میں حاضری کے ریٹ کو 1 روپیہ 5 پیسے سے کم کر کے 25 پیسے تک لائیں۔ اگر آپ کرپشن کرنا چھوڑ دیں تو مجھے کبھی امید ہے کہ ریٹ کم ہو جائے گا۔ اس طرح طالب علموں کو بھی ریلیف ملے گا اور میں طالب علموں سے بات کر کے آپ کے اضافی بونس کے لیے فی طالب علم 5 پیسے ایک علیحدہ فنڈ قائم کروا دوں گا۔ مہینے کے آخر پر جمع شدہ فنڈ آپ کے سامنے گنا جائے گا۔ جتنی رقم اکٹھی ہوگی وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ میری یہ تجویز منظور ہے؟